جامعات چل رہی ہیں، اور استاذ علامہ علامہ قاری خان حسین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً نہیں بھولا جا سکتا۔ ان کی شفقتیں اور ان کی مہربانیوں سے یہاں تک دین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ادھر رہ کر ہی علامہ ابرار صاحب نے ان میں دین کو حاصل کیا، قرآن پاک حفظ کیا، پھر بڑی محنت کے ساتھ ان میں میدان میں قدم رکھا، اسے پڑھا۔ اللہ کا فضل ہے، عربی فارسی یہ پڑھتے بھی ہیں اور پڑھانا بھی جانتے ہیں۔ اور حافظ ویسی صاحب نے بھی وہاں ہی ان کی شفقتیں لی ہیں اور انہوں نے حفظ کیا، اور ماشاء اللہ منظریں بھی ٹھیک ہے آگے۔ یہ کام کریں، اللہ باقی نے نظر بد سے بچائیں، اور جو بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مدارس سے تعاون کر رہے ہیں، مالک انہیں جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اب یہاں اولیٰ کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے درجہ اولیٰ کر لیا، اور اب یہ درجہ ثانیہ کا آغاز کرنے لگے ہیں، یعنی عامہ ثانیہ کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور ان میں درجہ اولیٰ کا بھی ایک طالب علم ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، بنیادی چیزیں جو ہر طالب علم کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی وہ کس لیے یہ علم دین حاصل کر رہی ہیں، مقصد کیا ہے، 8-9 سال لگانے کا مقصد کیا ہے، اور آگے جا کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب بنیاد ٹھیک ہوگی تو آگے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، جب بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آگے جا کے کیا ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے سوچ کو کلیئر کرنا ہوگا، سوچ کلیئر ہو کہ ہم زبردستی پڑھے ہیں، بس ماں باپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پڑھے ہیں، نہ پڑھیں گے تو وہ ڈانٹیں گے ماریں گے اس لیے پڑھے ہیں، یا پھر رشتہ دار باتیں کریں گے تو ان کی باتوں سے بچنے کے لیے کہ ہمیں باتیں کریں گے تو ہم اس لیے پڑھے ہیں، یا اساتذہ ناراض ہو جائیں گے کہ انہوں نے حفظ کیا، محنت کی، اب دیکھیے دین نہیں سیکھ رہے، تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نبی ہے اس کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں، تو کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، تو بس وہ استادوں کی رضا کے لیے جو ہے نا پڑھے ہیں لیکن شوق نہیں ہے، تو اس میں اس کو کتنا نور ملے گا، پھر وہ ایسے ہی ہوگا، صحیح نہیں پڑھے گا۔ بس وہ جب استاد دیکھ رہے ہوں گے پڑھے گا، استادوں کا ڈر ہے یا ان کی ناراضگی ہے، والدین ہے، بس تو اس طرح پہ اس پہ رب کی رحمتیں بھی نہیں ہوں گی، تو پھر کتنی جلدی وہ کامیاب ہوگا اور کتنی جلدی وہ رب کا قرب پائے گا، کتنی جلدی اسے قرآن سمجھ میں آئے گا، کتنی جلدی حدیث پاک کا نور سمجھ میں آئے گا۔ وہ کیسے سمجھے گا کہ اللہ جل وعلا جو فرماتا ہے اس سے اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے۔ حدیث پاک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم نے وہ محنت کرنی نہیں اور وہ ذوق ہی نہیں ہونا، صرف زبردستی، تو پھر ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے۔ یعنی سمجھے کہ شروع میں ہی فیل ہے، ابتدا نہیں فیل ہوگی، لیکن یہ ٹھیک ہی نہیں، سوچ پکیزہ ہی نہیں۔ اگر سوچ پکیزہ ہو جائے نا تو بندہ تھوڑا ٹائم محنت کرتا ہے، اللہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نیت پکیزہ نہ ہو، بڑی محنت کرنی پڑتی، بڑی محنت ہوتی، اور پھر اس محنت پہ ثواب ہی نہ ملے، کتنا عقلمند ہے وہ۔ ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک کام کرے اور اسے ملے بھی کچھ نہ، عقلمند ہے؟ بولو، اتنی محنت کرے تو پھر بھی اسے پھل نہ ملے، اسے کو عقلمند کہتے ہیں۔ تو اگر وہ نیت پکیزہ کر لے تو پورا دن بھی محنت نہ کرے، بس نیت ہی پکیزہ کرے، اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے، اللہ اپنا قرب دیتا ہے، اور پھر جب اس نیت پہ عمل کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے، اسے کیا کرتا ہے۔ اب دیکھو آپ کی ایک سوچ ہے نا کہ ہم نے عالم دین بننا ہے،
کیا بننا ہے؟ اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا بندہ بننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ہے۔ ہم نے دین کو سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، ہم نے حدیث پاک کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر خود بھی عمل کرنا ہے، اور اس نور کو ہم نے عام کرنا ہے، اور ہم نے اس کو گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کر ہم نے اس نور کو عام کرنا ہے۔ ہم نے دین کی اشاعت کرنی ہے، ہم نے دین کو پھیلانا ہے، ہم نے اس لیے ہی دین سیکھنا ہے کہ خود بھی سنور جائیں، حضور کی امت سنور جائے، ہمارے گھر والے سمجھ جائیں، ہمارے گاؤں والے سمجھ جائیں، یہ پھر ہم آگے پڑھائیں اور دین کے محافظ بن جائیں، ہم اللہ اور کے رسول کی عزت کے رکھوالے بن جائیں، ہم اصحاب رسول، ازواج رسول، آل رسول اور اللہ کی ہر نسبت کے رکھوالے بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کی عزت پہ پہرا دینے والے بن جائیں۔ جب آپ کی یہ پاکیزہ سوچ ہوگی، ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو اس پہ اجر عطا فرما دیا، کیا کیا ہے؟ اور ثواب دے دیا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بندے وہاں پہنچ نہیں پاتے، وہاں اور وہ مقام نہیں پاتے، لیکن جب ان کی یہ نیت پاکیزہ ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن مرض آ گیا، کوئی اور سبب آ گیا، اس کی نیت میں فطور نہیں تھا، اس کی نیت کریہ تھی، اور جس نے اتنے سال لگا کر پھر جا کر وہ مقام پایا ہے، تو اللہ عز و جل اس اچھی نیت کی بنیاد پر عذر کی وجہ سے وہ جہاں تک نہیں پہنچ پایا، مالک اتنا اجر و ثواب اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بات کس کی ہے؟ نیت کی۔ تو آپ نے کیا نیت کرنی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے کس لیے دین پڑھنا؟ ہم یہ قرآن حفظ کیا تو کس لیے؟ اللہ راضی ہو۔ حفظ کر دیا تو کس لیے؟ اللہ پاک راضی ہو۔ کیسے ہوگا؟ ہم پڑھیں گے رب راضی ہوگا، ہم عمل کریں گے تو رب راضی ہوگا، ہم اسے سمجھیں گے تو رب راضی ہوگا، اور اس کو آگے پھیلائیں گے تو رب راضی ہوگا۔ بلکہ جو دوسروں کی سوچتا ہے اللہ تو اس پہ بڑی راضی ہوتا ہے۔ تو اب آپ جو دین سیکھ رہے ہیں اس لیے سیکھ رہے ہیں نا کہ صرف خود ہی نہیں سنورنا، اوروں کو بھی سنوارنا ہے۔ یعنی آپ کی نیت ہے کہ ہم نے کریہ گلیہ نگر نگر، دور دور جا کر ہم نے دین کو عام کرنا ہے، ہم نے اس کو پھیلانا ہے۔ تو دیکھو نا، جب دوسروں کی بندہ سوچ رکھتا ہے اللہ اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج علماء کا خط کتنا بڑا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں تم نے دین پڑھنا ہے تو دیکھو یہ مالی اعتبار سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ کس کے اعتبار سے؟ وہ آپ کسی میں بھی آ جاتا ہے، ادھر دیکھو جی وہ تین تو سیدھا اتنا مال ہے اس کے پاس، اتنا، یہ غور کرو، مال ہے کیا خدا بھی اس کے پاس ہے؟ اس کے بعد دین بھی ہے۔ تو جہاں مال ہم نے دیکھا ہے کم ہی دیکھے ہیں کہ وہاں دین بھی ہو وہاں، لیکن جہاں دین دیکھا ہے نا ادھر مال کم دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ جہاں دین ہے ادھر مال کم ہے، جہاں مال ہے ادھر دین کہیں ہے ہی نہیں، دین ہی نہیں۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ جو دین ہے نا یہ جب شروع ہوا تھا نا تو غریبوں میں آیا تھا، غریبوں میں شروع ہوا تھا۔ اس میں دین کس میں آیا تھا؟ غریبوں میں۔ تو آخری وقت میں یہ دین غریبوں میں چلا جائے گا۔ کس میں چلا جائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں طوبیٰ للغرباء، غریبوں کو مبارک ہو۔ کیا ہو؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشخبری دے رہی ہیں، غریبوں کو کیا مبارک ہو؟ یہ مبارک ہو کہ دین غریبوں میں ہے۔ دین کس میں؟ کوئی غریب ہے جسے دین مل گیا، جسے اللہ اس کے رسول کی رضا مل گئی، وہ غریب ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ قرآن غنی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اور جس دل میں قرآن آ جائے وہ بھی غنی ہے، وہ بھی۔ اور سب سے زیادہ لوگوں میں جو غنی ہے وہ وہی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے اور قرآن کے فرامین پہ عمل کر رہا ہے۔ اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جسے اللہ کی پاک کلام نصیب ہوئی ہے، جس کے دل میں قرآن ہے اور اس کے ظاہر اور باطن پہ قرآن کا راج ہے، اس کے باطن پر بھی شریعت مصطفیٰ کا پہرا ہے، اس کے ظاہر پر بھی شریعت مصطفیٰ کا پہرا ہے۔ فرمایا یہ وہ ہے جو غنی ہے۔ یہ کون ہے؟ تو فقیر کا ابو ہے۔ فقیری تو اپنی وجہ سے ہوتی ہے کہ بندہ عمل نہ کرے،
قرآن کی بے قدری کرے، دین کی بے قدری کرے، جو دین کی قدر کرنے والا وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ در در کا منگتا نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی سے مانگے کبھی کسی سے مانگے، وہ تب ہی مانگتا ہے جب وہ عمل نہیں کرتا تو پھر رب اسے ذلیل کرتا ہے، پھر وہ دنیا داروں کے دروازوں پہ بھیک مانگتا ہے اور لوگوں کے منہ دیکھ کے بولتا ہے کہ یہ پیسہ دے دیں، یہ مال دے دیں۔ جو خالق کائنات جل وعلا کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دین پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مالک اسے در در پہ رسوا نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کے دل کو امیر کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ بھی امیر ہو جاتا ہے، فقر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا خوش قسمتی ہے کہ دین کن کے پاس ہے؟ غربا کے پاس ہے۔ کن کے؟ تو حضور نے مبارک دی ان کو کہ غربا کو مبارک ہو کہ ان کے لیے رب کا انتخاب تو دیکھو، رب نے اپنے دین کے رکھوالے غربا رکھی ہیں۔ کیا رکھی ہیں؟ اب ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہوئے، یعنی ہم اللہ جل وعلا کی تقسیم پہ راضی ہوئے، اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم دیا، ہمیں علم دین دیا۔ کیا دیا؟ آگے سنو، آپ مت کہ مال ختم ہونے والا ہے، مال ختم نہیں ہو جائے گا، آپ کے پاس رہتا مال ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ چلے جائیں گے دنیا سے، مال ساتھ رہے گا، ادھر ہی رہ جائے گا۔ آپ کا مال کو فنا ہے، مال ختم ہو جائے گا اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن علم کو فنا نہیں ہے، علم لازوال نعمت ہے، علم دین یہاں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی ساتھ رہے گا، اور جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ کس کے محتاج ہوں گے؟ آپ اندازہ لگاؤ، جنت میں بھی علماء کرام کا تاج ہوگا، اور یہ ان کو عزت کا تاج ملے گا کہ لوگ جنت میں بھی علماء کرام کے پاس آئیں گے، احتیاجی ہوگی۔ تو فرمایا علم لازوال ہے، علم ختم ہونے والا نہیں۔ یہ نہیں آج آپ کا یار ہے، کل کسی اور کا یار ہے، پرسوں کسی اور کا یار ہے، کبھی کسی سے پینگ ڈالتا ہے، کبھی کسی سے پینگ ڈالتا ہے، اور بڑے وعدے کرتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر اس نے بھی مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، قبر میں تو نہیں جائے گا، رہ جائے گا سارا کچھ۔ لیکن علم دین جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا، آپ نے علم دین پہ عمل کیا، یہ قبر میں بھی آ جائے گا، قبر کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے گا، جہاں کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں علم دین آ جائے گا، وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ اس لیے آپ نے ذہن کو صاف رکھیے کہ ہمارا جو مقدر ہے وہ ہمیں ملنا ہے، جو رزق لکھا ہے ہمیں وہ ملتے رہنا ہے۔ ایک روٹی لکھی ہے تو ایک ہی ملنی ہے، دو نہیں ملنی۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ دین حاصل کرے تو اسے ایک روٹی ملتی ہے، تو جو انگریزی پڑھے اسے دو روٹیاں ملتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نا ہماری بنیاد ہی ٹھیک نہیں کہ ہمارا رب رازق ہے، اس نے ہمارا رزق تقسیم کر دیا ہے، آپ کو جتنا ملنا ہے آپ کا لکھا ہے، آپ کو جتنا ملنا ہے احمد صاحب اتنا ہی لکھا ہے، علامہ براز صاحب ہے، اویس صاحب ہے، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہمیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ ہم دین پڑھیں گے تو یہ وسوسہ ہے۔ شاہ سعدی رحمۃ اللہ دوستہ کو جا کو نہیں معلوم تو کہ بدشمن نظر آ رہی، مالک جب تو کافروں کو پالتا ہے جو تیرے دشمن ہے، تو انہیں رزق دیتا ہے، تو جو مومن ہے تو اس سے پیار کرنے والے ہیں تو انہیں کیسے محروم رکھے گا؟ جب بدماشوں کو بھی دیتا ہے، ظالموں کو بھی دیتا ہے، تو یاروں کو کیسے نہیں دے گا؟ یہ ٹکر کا مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا۔ ابتدا سے لے کر ہم نے دیکھا بعد میں کہ 8 سال پڑھ لیے، 9 سال پڑھ لیے تو کہتے ہیں جی ہماری عزت نہیں ہوتی، لوگ عزت نہیں کرتے، کہ لوگ عزت کا یہ مطلب ہے کہ لوگ آپ کے جوتے چومیں، یہ مطلب ہے عزت کا، جیب بھرے پیسوں سے، لوگ عزت نہیں کرتے۔ عزت کس چیز کا نام ہے؟ اور خدا کے بندے تم نے دین کیا پڑھا 8-9 سال، تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ تجھے علم دین ملا ہے، اور عزت کس چیز کا نام ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں، علماء کی علم کی وجہ سے شان ہے، علم دین کی وجہ سے شان ہے، اور 8-9 سال پڑھنے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ میری عزت نہیں، تو عزت نے کی، تو نے پڑھا کیا ہے؟ پھر عزت کے لیے پڑھا آپ نے؟ تو عزت کے لیے تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں، شہرت کی تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں، تو 9 سال آپ نے کیا پڑھے؟ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابتدا میں آپ سمجھو ہم نے عزت کے لیے نہیں پڑھنا، ہم نے شہرت کے لیے نہیں پڑھنا، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، ہمیں اوپر بٹھائیں، لوگوں کو پتہ چلے، رشتہ داروں کو پتہ چلے میں بھی عالم بن گیا ہوں، میں بھی یہ بن گیا ہوں۔ کیا پتہ چلا کے کرو گے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ رب کو تو علم ہے نا کہ آپ عالم دین بن گئے،
ٹھیک ہے آپ حافظ بن رہے ہو، رب تو جانتا ہے نا، تو جو رب دے گا کوئی دے سکتا ہے؟ آپ کو علم دین مل رہا ہے، آپ اپنی نیت کو پکیرہ رکھیں، شہرت بھی ہو جاتی ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، لیکن عزت کے لیے نہیں پڑھنا، شہرت کے لیے نہیں پڑھنا، ٹکر کے لیے نہیں پڑھنا، جاب کے لیے نہیں پڑھنا، نوکری کے لیے نہیں کہ مجھے یہ نوکری ملے گی، مجھے یہ ملے گی، وہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن یہ نیت ہماری نہیں، ہماری صرف ایک ہی نیت ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، تو راضی ہو، اور رب کی رضا ہی کے لیے یہ علم حاصل کرنی ہے، یہ صرف یہ نام یہ جتنے بھی معاون ہیں قرآن و حدیث کے سمجھنے کے، یہ سارے آلہ ہیں، اسباب ہیں، ان کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھا جاتا ہے، صرف اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، تو راضی ہو، سمجھ آ گئی آپ؟ تو اس لیے آپ نے اس پہ محنت کرنی ہے، اور مجھے اس بات پہ تو خوشی ہے الحمدللہ ماں صاحب اللہ کا فضل ہے کہ یہ ہمارے ادھر بھی پڑھاتے تھے تو بچے خوش تھے، انداز بھی بڑا اچھا پڑھانے کا، یعنی کتابی حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ اس دفعہ کتنے بچوں نے سنایا، بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سارے جو بچے ہیں انہوں نے مصطلح سنایا، خود حافظ ویس صاحب نے بھی سنایا، علامہ برار صاحب نے سنایا، ادھر ہمارے شاگرد ادھر یہ بھی ہماری ہیں سارے، تو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ دن بدن بچے پڑھتے جا رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے، اور یہ تو آہد ہے ماشاءاللہ، تو یہ خطیب بھی ہیں، ساتھ جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، تو یعنی اس حوالے سے بھی یہ تو ہونا چاہیے نا کہ گفتگو سے بڑا کام ہو رہا ہے نا، اب یہ نیٹ ہے نا تو اس سے آگے جاتے ہیں، کہاں تک اچھا میں ایک چبل مارے تو کتنوں کو خراب کرتا ہے، اور ایک اچھی گفتگو کرے تو کتنوں کو سنوارتا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ آپ کی اسپیکنگ پاور مضبوط ہو، یعنی بولنے والی پاور، یہ جہاں تدریسی پاور ہے کہ یہ پڑھانا یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ سپیکنگ پاور، بولنے کی پاور، جس کے لیے میں حفلہ رکھا ہوا ہے کہ ہر ہفتے کو ادھر پھر وہ ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تلاوت، نعت شریف، یہاں سے بچے تیار ہوتے ہیں، اور ہمارے ادھر بھی اس طرح ہی ہے الحمدللہ، فیس بک پہ آتے ہی رہتے ہیں ہمارے، اور یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی جاتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پھر بچے تلاوت، نعت شریف، پھر اس کے ساتھ ساتھ بیان، تو یہ بھی اچھا ہے، تو خوشی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ جو میں نے عرض کی ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اب سارے بولو کس لیے پڑھنا ہے؟ ماں باپ سے ڈر کر نہیں پڑھنا، لالچ کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، جس نے اللہ کے لیے پڑھنا اس نے بہت کچھ سہنا بھی ہے، اس نے سہنا بھی ہے کہ نہیں، گرمی بھی سہنی پڑتی ہے، سردی بھی سہنی پڑتی ہے، ٹائم دیکھ کر بھی سہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، دن و رات ایک کر کے بھی سہنا پڑتا ہے، ظاہر ہے جب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر تو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ نے سورۃ انشراح پڑھی، الم نشرح، اس میں پڑھا ان مع العسر یسرا، پڑھا تھا ان مع العسر یسرا، اب علامہ برار سے بھی پوچھو مع العسر یسرا پھر کیا ہے، پہلے فإن مع العسر دو دفعہ آیا نا، کتنی دفعہ آیا، تو دیکھو العسری کیا آیا، پھر آگے کیا آیا العسری، تو یسرا میں الف آیا، یسرن یسرن دو دفعہ آیا، اور العسر کتنی دفعہ آیا، کتنی دفعہ، جب یہ دو دفعہ آیا نا تو جو دوسرا ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ وہ پہلا ہی ہے، کیا دوسرا آ کے بتاتا ہے کہ العسر اور یہ عسر ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، آگے دو دفعہ ذکر ہوا نا لیکن یہ دو نہیں ہے، یہ الف لام بتا رہا ہے، لیکن یسرن یسرن پہ الف لام آیا تو یہ بتا رہا ہے دو یسر ہیں، کتنے، یہ ایک قاعدہ ہے، ایک قاعدہ، العسر ایک ہے، اور یسر لام کے الف لام کے بغیر ہے، یہ دو ہیں، مطلب یہ ہے تنگی ایک آئے گی، تنگی اور آسانی ڈبل نصیب ہوگی، آسانی کتنی، یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ تنگی نہیں آتا ہے، ایسے آسانی سے پڑھا جاتا ہے، بتاؤ حفظ آسانی سے کر لیا، وہ کتابیں آسانی سے پڑھی جاتی ہیں، کتنی تنگی آتی ہے، لیکن تنگی کے ساتھ آسانی آئے گی، کتنی، ایک آسانی کے ساتھ جب ڈبل، ایک تنگی کے ساتھ ڈبل آسانی آئے نا پھر تنگی محسوس نہیں ہوتی، کیا نہیں محسوس ہوتی، اس لیے ہمارے شیخ کریم فرماتے ہیں کہ مدنی دور سے پہلے آپ کو مکی دور سے گزرنا پڑے گا، اسے وہ تو بڑا مشکل دور تھا ہمارے لیے، وہ نہیں، ہمارے لیے یہی مکی بن گیا ہے، کیوں، کون سا، یعنی حفظ صحیح کرنا، آگے کتابیں صحیح پڑھنا،
ہمارے لیے کیا بن گیا؟ مکی. 5 وقت نمازیں پڑھنا ہمارے لیے مکی دور بن گیا. بستر چھوڑنا ہمارے لیے مکی دور بن گیا. اور یہ جو گلی کوچوں میں بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ان سے رابطہ توڑنا، یہ ہمارے لیے مکی دور ہی بن گیا، یعنی مشکل بن گیا. استاد پیچھے پیچھے، بچے آگے آگے. یہ کون سا دور ہے؟ ہمارے لیے وہی دور بن گیا، یعنی مشکل. اور میڈیا کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ موبائل چھوڑا جائے اور دین کو پڑھا جائے، مگر زیادہ موبائل ہی کی زیارت ہوتی ہے. آپ کو بتائیے موبائل کو دیکھا جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، موبائل یا چھپ کے موبائل یا گھر میں کسی طریقے سے موبائل کو. یہ کیا بن گیا؟ مشکل ہی ہے نا. تو مطلب یہ تھا کہ مکی دور مشکل سے بڑا ہوا ہے، تکلیف سے بڑا ہوا ہے. لیکن پھر مدنی دور آیا اور مدینہ پاک میں ریاست مدینہ قائم ہوئی. پتہ ہے آپ کو سٹیٹس پہلا یہ مدینہ پاک تھا، لیکن پہلے مشکل تھی. پہلے کیا تھی؟ پھر آسانی آئی. اسی طرح آج آپ 2 3 4 سال محنت کر دیں گے نا، پھر آپ دعائیں دیں گے. یہی آپ کے 3 4 سال ہے، بس اس میں خوب محنت کر لو. پھر کتابیں آپ سے باتیں کریں گی اور آپ کتاب کو نہیں چھوڑو گے. آپ کو میں اس کو بھی پڑھوں، میں اس کو بھی پڑھوں، پھر آگے بیان کروں، آگے بتاؤں. اللہ اس کے رسول سے محبت یوں کرنی ہے، یوں پیار کرنا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے محبوب کی شان ہے، یہ پیاروں کی شان ہے. اس طرح دین کا دفاع کرو گے. اور اگر آپ نے پہلے محنت ہی نہ کی تو ظاہر ہے پھر آپ نے پریشان ہونا ہے، پھر آپ نے بھاگنا ہے، آپ نے کبھی ادھر کبھی بہانہ بنانا ہے، کبھی اور بہانہ بنانا ہے. تو پہلے آپ کو مشکل سہنی پڑے گی. جب مشکل سہنی پڑے گی اور سہلو گے تو پھر اللہ کے فرمان کے مطابق ڈبل آسانی آئے گی. کیا ہوگی؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ چلو اب ہم شروع کرتے ہیں آپ کا سورۃ آل عمران سے. سورۃ آل عمران یعنی کہ سورۃ بقرہ مکمل.